صحابہ کرام بھی حضرت حسن اور حضرت حسین کے ساتھ بہت زیادہ محبت کا اظہار فرمایا کرتے تھے۔ خلیفہ راشد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں روایات میں ہے کہ جب بھی گلی میں گزرتے اور حضرت حسین کو کہیں دیکھتے تو اٹھا کے گود میں اٹھا کے ان کو پیار کرتے۔ ایک مرتبہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت حسین کو گود میں اٹھا کے پیار کیا اور فرمایا، اور آنکھوں سے آنسو جاری ہیں، اور اس حدیث کے راوی بھی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ فرماتے ہیں کہ ابو بکر کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے اور حضرت ابو بکر فرما رہے تھے، والذی نفسی بیدی لقرابۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احب الی ان اصل من قرابتی، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، مجھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے خونی رشتوں کی قدر اللہ کی قسم اپنے رشتوں سے زیادہ محبوب ہے۔ یہ حضرت ابو بکر کا حضرت حسین کے ساتھ معاملہ تھا۔ اور اس کے علاوہ بھی حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل و عیال اور آپ کی آل کے بارے میں لوگوں کو بہت تاکید فرمایا کرتے تھے۔ ایک روایت میں ہے کہ آپ نے حضرت ابو بکر نے لوگوں سے خطاب کیا اور فرمایا، یا ایھا الناس ارقبوا آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اے لوگو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتوں کا خیال رکھو، یعنی آپ کے جو خونی رشتے ہیں، آپ کی اولاد، آپ کی بیٹیاں، ان کے بارے میں اللہ سے ڈرو۔ ایک اور روایت میں آتا ہے کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ مدینہ کی گلیوں سے گزر رہے تھے تو آپ نے حضرت حسین کو بچوں میں کھیلتے ہوئے دیکھا تو ان کے قریب آئے اور ان کو گود میں اٹھا کے فرمایا، بی ابی شبیہ من نبی صلی اللہ علیہ وسلم لا بعلی۔ حضرت علی قریب میں موجود تھے تو حضرت حسین کو حضرت ابو بکر نے گود میں اٹھا کے فرمایا کہ میرے ماں باپ تم پہ قربان جائیں، اللہ کی قسم یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے زیادہ مشابہ ہیں، علی کے مشابہ نہیں ہیں، یعنی حضرت علی کے مشابہت ان میں کم ہے اور شکل و صورت میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ زیادہ مشابہ ہیں۔ اور روایات میں آتا ہے وعلی یضحک، حضرت علی ابو بکر کی یہ بات سن کے ہنس رہے تھے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت آتا ہے۔ حضرت عمر نے بھی حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت حسن سے بہت زیادہ محبت کا اظہار کیا اور ان کا خاص خیال کیا کرتے تھے۔ ایک روایات میں ہے کہ جب یمن سے کچھ جوڑے آئے ہیں مال غنیمت کے طور پہ، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان جوڑوں کو تقسیم کیا، لباس کو تقسیم کیا، تو مدینہ میں بہت سارے صحابہ بہت اچھا، یمن کے جو جوڑے ہوا کرتے تھے بہت خوبصورت ہوا کرتے تھے، تو دیکھا کہ لوگ وہ پہن کے گھوم رہے ہیں تو آپ کی نظر حضرت حسن حسین پر پڑی، یہ دونوں بچے تھے، تو دیکھا کہ یہ سادہ کپڑوں میں گھوم رہے ہیں تو حضرت عمر کو بہت فکر ہوئی۔ حضرت عمر نے یمن کی طرف ایک قاصد کو بھیجا اور کہا کہ اس کے گورنر سے کہو کہ حسن اور حسین کے لیے بھی ایسے ہی جوڑے بھیجے جیسے دوسرے لوگوں کے لیے بھیجیں۔ تو جب بھیجے گئے وہ جوڑے اور حضرت عمر نے دیکھا کہ حضرت حسن اور حسین وہ جوڑے پہن کے گھوم رہے ہیں تو آپ نے فرمایا کہ اب میرا دل مطمئن ہوا ہے۔ ایک اور روایت میں آتا ہے کہ مشہور واقعہ ہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مرتبہ جب بیت المال سے وظائف جاری فرمائے تو اپنے بیٹے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حصہ اس میں کم رکھا اور حضرت حسن اور حضرت حسین کا حصہ زیادہ رکھا۔ یہ واقعہ بڑا دلچسپ ہے۔ تو عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضرت عمر کے بیٹے تھے، انہوں نے اپنے والد پر یہ اعتراض کیا کہ اے میرے والد محترم، میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بہت ساری جنگوں میں شریک رہا ہوں، حضرت حسن اور حسین تو اس وقت بہت چھوٹے تھے، تو میرا حق زیادہ بنتا ہے کہ مجھے اس وظیفے میں زیادہ حصہ دیا جائے۔ حضرت عمر نے جو جواب دیا وہ بڑا ہی دلچسپ، فرمایا اے میرے بیٹے، اے ابن عمر، ہل ابو کا مثل ابیہما وہل امو کا مثل امیہما وہل جدو کا مثل جدہما، تو بتا کہ کیا تیرا باپ ان دونوں کے باپ جیسا ہے، اور کیا تیری ماں بھی ان دونوں کی ماں جیسی ہے، اور کیا تیرے نانا بھی ان دونوں کے نانا جیسے ہیں؟ یعنی یہ تین فضیلتیں ان دونوں کو حاصل ہیں تو جو تجھے حاصل نہیں ہیں۔ ایک تو یہ کہ تیرا باپ ان دونوں کے جو والد ہیں وہ تیرے والد سے افضل ہیں۔ یہ حضرت عمر کی تواضع تھی کہ حضرت علی کو اپنی ذات پر ترجیح دیا کرتے تھے، اور ان کی والدہ تیری والدہ سے افضل ہیں، اس میں تو کوئی شبہ نہیں ہے۔ حضرت فاطمہ کا مقام وہ حضرت عمر کی اہلیہ کے مقام سے کئی گنا زیادہ ہے، اور ان کے نانا تیرے نانا جیسے نہیں ہیں، یعنی ان کے نانا تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں اور تیرے نانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہیں۔ تو اس بنیاد پر بھی حضرت عمر نے حضرت حسن اور حضرت حسین کو فضیلت دی،
اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے یہ بات خصوصیت سے ذکر کی ہے کہ جب بھی وظائف جاری کرتے حضرت عمر تو حضرت عمر کی عادت تھی کہ جو دین میں پہل یعنی جو دین میں مقدم ہیں ان کو زیادہ وظائف دیا کرتے تھے، جو مؤخر ہیں ان کو کم دیا کرتے تھے. لیکن اس میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آل رسول کو سب سے زیادہ مقدم کیا ہے، سب سے زیادہ مقدم، اور اپنا نمبر بہت بعد میں رکھا ہے. آل رسول، آل بیت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آل اولاد کو آپ تمام صحابہ پر وظائف کے معاملے میں ترجیح دیا کرتے تھے. یہی وجہ ہے کہ حضرت ابو بکر اور حضرت عمر سے ان دونوں حضرات کو، حضرت حسن اور حضرت حسین کو بھی بے پناہ محبت تھی، اور کوئی بھی ان کی شان میں اگر گستاخی کی کوشش کرتا تو حضرت حسن اور حضرت حسین اس کو جواب دیا کرتے تھے. ایک روایت میں آتا ہے کہ عراق سے کچھ لوگ آئے شرپسند اور حضرت حسین کے سامنے حضرت ابو بکر اور حضرت عمر کی برائی بیان کرنے لگے. تو حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ تم لوگ جو ابو بکر اور عمر کی برائی بیان کر رہے ہو تو مجھے یہ بتاؤ کہ قرآن مجید میں 3 قسم کے مسلمانوں کا بیان ہے، چوتھی قسم کوئی بھی نہیں ہے. ایک قسم تو وہ ہے جن کے بارے میں قرآن فرماتا ہے والذین ہاجروا فی سبیل اللہ واخرجوا من دیارہم، وہ مسلمان جنہوں نے ہجرت کی اور ان کو اپنے گھروں سے نکالا گیا. تو فرمایا کہ بتاؤ ابو بکر اور عمر ان میں سے ہیں یا تم ان میں سے ہو؟ ان لوگوں نے کہا ہم ان میں سے نہیں ہیں، ابو بکر عمر ان لوگوں میں سے ہیں جن کو گھروں سے نکالا گیا. حضرت حسین نے فرمایا دوسرا طبقہ مسلمانوں کا وہ ہے جس کو قرآن بیان کرتا ہے والذین تبوؤا الدار والایمان من قبلہم یحبون من ہاجر الیہم، وہ انصار صحابی جنہوں نے مہاجرین کے ساتھ مدد کی، مہاجرین کو ٹھکانہ دیا. تو کیا تم ان انصار میں سے ہو؟ وہ عراق سے جو فتنہ پرست لوگ آئے ہوئے تھے انہوں نے کہا نہیں، ہم ان میں سے بھی نہیں ہیں. حضرت حسین نے قرآن کی تیسری آیت تلاوت کی، فرمایا ایک طبقہ تو قرآن میں مسلمانوں کا وہ بیان کیا جنہوں نے ہجرت کی، گھر بار چھوڑا. دوسرا طبقہ قرآن نے وہ بیان کیا ہے جو انصار تھے جنہوں نے ان مہاجرین کو پناہ دی. اور تیسرا طبقہ بعد میں آنے والے وہ مسلمان جن کا قرآن میں ان الفاظ کے ساتھ تذکرہ ہے یقولون ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان ولا تجعل فی قلوبنا غلا للذین آمنوا. فرمایا قرآن مجید میں آتا ہے کہ کچھ لوگ بعد میں آئیں گے، وہ ایسے ہوں گے جو یوں کہا کریں گے کہ اے اللہ یہ جو انصار اور مہاجر صحابہ ہم سے پہلے گزر چکے، اے اللہ تو ان کی خطاؤں کو معاف فرما دے اور ہمارے دل میں ان سے بغض پیدا نہ کرنا بلکہ ہمارے دل میں ان سے محبت پیدا کرنا. تو یہ وہ تیسرا طبقہ ہے جو انصار میں سے بھی نہیں ہے، مہاجرین میں سے بھی نہیں ہے، لیکن انصار اور مہاجرین سے محبت کرنے والا ہے. تو حضرت حسین نے فرمایا کہ تم اس قسم میں سے بھی نہیں ہو، کیونکہ اگر تمہیں محبت ہوتی تو ابو بکر اور عمر کی تم برائی بیان نہ کرتے. تو اس طرح دلائل کی دنیا میں حضرت حسین نے حضرت ابو بکر اور حضرت عمر کا دفاع کیا ہے. اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں پھر حضرت حسن اور حضرت حسین جہاد میں مسلمانوں کی فوج کے ساتھ شریک رہے ہیں، اور صحابہ کرام حضرت حسن اور حضرت حسین کی موجودگی کو اپنے درمیان فخر سے دیکھا کرتے تھے.